السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، فزیکل ٹریننگ، ہیلتھ فٹنس اور جم ٹریننگ انسانی زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کے انسان کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اپنے دو مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں شاہد بٹ صاحب، جو فزیکل ٹرینر ہیں اور یہ فزیوتھراپسٹ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید ابوذر عباس زیدی، جو جم ٹرینی ہیں۔ اپنے دونوں مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا شاہد بٹ صاحب، یہ بتائیے کہ انسان واک کرتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے اور مختلف ایکسرسائزز وہ کرتا ہے، جی جی، اور جم کو جوائن کرتا ہے، دونوں میں کیا فرق کیا ہے اور کون سی چیز آپ کی صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم سب نے۔ واک کرنا بیسیکلی آپ کی لیگز کو ورکنگ میں لاتا ہے۔ لیگز ہماری باڈی کا سب سے بڑا پارٹ ہے جس کی ورکنگ ہوتی ہے۔ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی بلڈ کی سرکولیشن تھوڑی سی تیز کرتا ہے۔ جو ریزسٹنس ٹریننگ ہے اس کی آپ ویٹس کی کیٹیگری کو آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر پلس کر سکتے ہیں، مائنس کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ باڈی کے اوپر ویٹس لے کے اگر واک کرنا شروع کریں گے تو آپ کی باڈی کو اور تھوڑی سی بلڈ کی سرکولیشن ملے گی۔ اور فزیکل ریزسٹنس ٹریننگ جم کے اندر اگر ہم کر لیں گے تو مختلف ملٹیپل سٹیشنز آپ کو مل جاتے ہیں، تو آپ کا ذرا آسانی ہو جاتی۔ تو یہ جو ایک ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی ہیلتھ کے ایشوز آ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے کہ بھی آپ واک کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ کچھ ان پروفیشنل لوگ ہیں اور صحیح طرح سے گائیڈنس بھی نہیں ملتی ہے، تو وہ جم میں جاتے ہوئے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ اگر جم میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ پراپر گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی انجری لے کے یا کوئی نہ کوئی پین لے کے آپ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے پھر ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو آسان ہے کہ بھی آپ واک کرنا شروع کر دیں اور واک کر کے اپنی باڈی کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کر لیں، تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو ہر بندے کو جم جا کے تھوڑا تھوڑا سا اپنا فزیکل ٹریننگ کرنی چاہیے، ریزسٹنس ٹریننگ کرنی چاہیے، جس سے آپ کی ہیلتھ تھوڑی سی بہتری کی طرف چلتی ہے۔ اب ہر بندے کے اپنے پرسنل گولز ہیں، اس کے مطابقت سے ہر بندے نے اپنی اپنی ایفرٹس کرنی ہے۔ اب آپ کی پرسنل لائف ہے، آپ کوئی بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو 1% 2% ہے جو کمپٹیشنز کے لیے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ تو اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جمس کے حوالے سے ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر ویٹ لفٹنگ کرنی ہے یا کوئی مسلز بنانے ہیں تو آپ کو جم جانے کی ضرورت ہے، ادروائز روٹین فٹنس کے لیے آپ کو جم جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مسلز مطلب لائک یہ کہ تھوڑے سے بڑے مسلز بنانے کے لیے ہی آپ کو جم جانا ہے۔ ہر باڈی پہ میل کے لیے جتنی پرسنٹیج آف مسلز آپ کی باڈی میں ہوں گے اتنی آپ کی باڈی کے ٹیسٹوسٹیرونز اچھے ڈیولپ ہوں گے، اور جتنے ٹیسٹوسٹیرونز آپ کی باڈی کے اچھے ڈیولپ ہوں گے اتنی آپ کی لائف سیکیور ہوگی اور اتنا آپ فٹ اپنے آپ کو فیل کریں گے۔ تو اگر آپ نے مسلز نہیں بنانے یا مسلز کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کرنا ہے پھر بھی آپ کو ریزسٹنس ٹریننگ چاہیے۔ اب ریزسٹنس ٹریننگ کے لیے تو آپ کو جم جانا پڑے گا۔ اب کچھ لوگ وہاں پہ جا کے کچھ تھوڑی سی اچھی لفٹس کو تھوڑا سا اچھی ریزسٹنس کے لیے تھوڑا سا اچھا ویٹ لگاتے ہیں۔ آپ کا اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ میں اپنی آپ کو ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن آرمز تو وہی ہیں، چیسٹ بھی وہی ہے، لیگز بھی وہی ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلز کو نہیں ڈیولپ کرنا چاہتے، بڑے مسلز کو، لیکن یہ کہ ان کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ورک تو وہی کرنا پڑے گا۔ آپ کو ایکسرسائز تو وہی اسی ریلیونٹ کے جس طرح میں بائسپس کے لیے ایکسرسائز کر رہا ہوں تو آپ کو بھی ڈیفینیٹ اسی طرح بائسپس کی ایکسرسائز کرنی چاہیے، اسی طرح شولڈرز کی اور باقی باڈی پارٹس کی۔ اچھا ابوذر، آپ یہ بتائیے کہ آپ جم کیوں جاتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا یہاں پہ۔ جم جانے کا جو میرا جو بیسک جو مقصد ہے نا، وہ ایک بڑا لمبا ایک سائیکل ہے، لائف سٹائل ہے میرا پاسٹ کا، کیونکہ میں نے کچھ ڈاکٹرز کی وجہ سے میں نے کچھ میری میڈیکل ہسٹری ایسی تھی کہ مجھے کچھ 14-15 ایئرس کچھ میڈیسنس لینی پڑی جس نے میری باڈی میں سویلنگ کر دی تھی بہت زیادہ نا۔ تو میرا آئی واز اراؤنڈ 123 kg۔ جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار بس بہت ہو گیا اور اب آئی ہیو ٹو گو بیک،
پھر مجھے ایک ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا کہ جو آپ میڈیسنس کھا رہے ہیں یہ آپ کو کوئٹ کرنی پڑیں گی، ادروائز آپ کی لائف جو ہے نا بہت چھوٹی ہو جائے گی. وہ پھر میں نے آج سے کوئی 5-6 7 سال پہلے میں نے وہ کوئٹ کی. ان ڈاکٹرز کے کہنے پہ میں نے پھر جم اسٹارٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو لیو اے ہیلدی لائف تم جم شروع کرو، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو واپس لے کر آؤ. تو پھر یہ سوچ کے میں نے اپنا جم شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کوئی 21-22 kg جو میں نے اپنا ویٹ تھا وہ کم کیا کر کے ایکسرسائز. اور آپ کو تقریباً 7 ایئرس ہو گئے جم جاتے ہوئے؟ نہیں، مجھے آلموسٹ 5 ایئرس ہو گئے جم جاتے ہوئے، اور پراپر ویٹ ٹریننگ شاہد بھائی کے پاس کرتے ہوئے اراؤنڈ 6-7 months ہو گئے مجھے کرتے ہوئے. اس سے پہلے میں دوسرے جم میں تھا مگر کیونکہ مجھے ایز سچ کوئی باڈی بلڈنگ کا کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کون سا ویٹ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، جو سمجھ آتی تھی وہ کرتے تھے. مگر اب اللہ کا شکر ہے کہ فرام لاسٹ 6 to 7 months میں ان کے ساتھ ہوں، ان کے انڈر ہوں، اور بہت زیادہ میجر فرق فیل کر رہے ہیں. جم تو آپ جا رہے تھے، تو پھر یہ ویٹ ٹریننگ کی آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میری جو میں نے آپ کو کہا نا جو میڈیسنس تھیں اس نے میرے اندر سے اپنی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا ایک وہ ختم کر دی تھی. اور میں اتنا بھی میرے اندر جان نہیں تھی کہ میں 5-10 کلو آٹے کا جو تھیلا ہوتا تھا نا وہ بھی اٹھا سکوں. سانس میرا بڑھ جاتا، پھول جاتا تھا، ذرا سا چلتا تھا پھول جاتا تھا. تو بس میں نے جب یہ سوچ لیا نا کہ مجھے اپنے آپ کو واپس لے کر آنا ہے، اپنی لائف پرانی لائف میں لے کر آنا ہے، اپنا ایک نیا وہ اپنے آپ کو ایک شکل دینی ہے، اس وقت پھر میں نے سوچا کہ مجھے یار تھوڑی سی ویٹ ٹریننگ کرنی پڑے گی. جی شاہد صاحب، نارملی لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا ویٹ لفٹنگ کرنی ہے. اچھا، جبکہ ابھی ابو ذر یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سرٹن ٹائم جم میں گزارنے کے باوجود ان کی یہ فیلنگ ہے یا ان کو یہ گائیڈ کیا گیا کہ آپ کو ویٹ ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. ویٹ ٹریننگ کیوں ضروری ہے؟ ویٹ ٹریننگ ہر کسی کے لیے ضروری ہے. ویٹ ٹریننگ کا کہہ لیں یا ریزسٹنس ٹریننگ کا کہہ لیں. اب آپ نے اپنے گولز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے گولز کیا ہیں. اگر آپ بڑے مسلس کو چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی ریزسٹنس ٹریننگ کی تھوڑی سی اسٹرینتھ، ہلکی ہلکی ویٹ کو تھوڑا سا اپنی باڈی کی اسٹرینتھ کے مطابق سے بڑھانا پڑے گا. اب یہ کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں ہے کہ جو ایکسرسائز کریں گے ان کی جوائنٹس یا کچھ ایسی چیزیں وہ خراب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر کچھ عرصہ پہلے ہم لوگوں کے کچھ بڑے جو لوگ کچھ ایسے تھے کہ جو کرتے تھے وہ اپنی باڈی کو اوور یوز کر لیتے تھے، اور ان کے جوائنٹس جو ہیں وہ ان کو جوائنٹس کو بھی یوز کر لیتے، جس کی وجہ سے ود دا پیسج آف ٹائم آگے ایج میں جا کے ان کے جوائنٹس میں ایشوز آتے تھے یا پرابلمز آتی. اب تھوڑی سی ہمیں میڈیا کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے کافی اویئرنیس آ گئی ہوئی ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے اپنے مسلز کو ایکٹیویٹ کیسے رکھنا ہے اور مسلز کی ایکسرسائز کیسے کرنی ہے. تو پھر آپ کو پراپر تھوڑی سی گائیڈنس مل جائے تو آپ کا راستہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. اب راستہ آسان ہونے سے مراد یہ کہ کچھ ایک کانسیپٹ ہے کہ بھی آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں تو آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. میں کہتا ہوں ہارڈ ورک کرنے سے ریزلٹ نہیں ملتا. اب آپ کو صرف اور صرف اسمارٹ موڈ آف ایکشن میں کام کرنا پڑے گا. آپ کو پراپرلی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کی ڈائریکشن کیا ہے. آپ اسمارٹلی کام کریں گے تو ریزلٹس آئیں گے. اب ہم زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں. اب زیادہ ایفرٹ سے مراد ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہیوی ویٹ اٹھانے سے کچھ مسلز بنتے ہیں. ویٹ ہیوی اٹھانا یا لائٹ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب میں اگر لفٹ کر سکتا ہوں 100 kg تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی 100 kg لفٹ کر لیتے ہیں. میرے لیے ہو سکتا ہے وہ 100 kg لائٹ ہے، آپ کے لیے وہ ہیوی ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ ویٹ آپ کے لیے ہیوی ہے، میرے لیے وہ لائٹ ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہیوی ایکسرسائز کرنی ہے اور لائٹ ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے اپنی باڈی کو ریڈ کرتے ہوئے اپنی پراپر گائیڈنس سے، پراپر ٹرینر کی گائیڈنس سے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر بندہ عقل کل بن کے جم جاتا ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے. وہ نیوٹریشنسٹ بھی ہے، وہ ٹرینر بھی ہے، وہ جم کی ہر ایکسرسائز کو اچھے طریقے سے جانتا ہے. اور وہ ایکسرسائز کو اچھے طریقے سے کیسے جانتا ہے کہ اس نے مجھے ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا کہ میں بائسیپ کرلز ایسے کر رہا ہوں، تو اس نے وہی مجھے بھی کاپی کر کے آگے ایکسرسائز کر رہا ہے. کوئی اور کسی طریقے سے کر رہا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس لیے کر رہا ہے یا کس وجہ سے کر رہا ہے، وہ بجائے اس کی کہ اسی کو کاپی پیسٹ کر کے اپنے اوپر اپلائی کر دے. اب میں ایز اے فزیکل تھراپسٹ اس چیز کو ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی کہ فائبرز کس طرف سے موو کرتے ہیں. فائبرز کے موومنٹ ہے آپ کی وہ مسلز کی جو بونز کے ساتھ اٹیچ ہے، لیگمنٹس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ کس طرف موو کرتے ہیں.
अब एक स्ट्रेच बैंड ऐसे खींचने के लिए बना हुआ है, अगर हम उसको ऐसे की तरफ खींचेंगे तो वो उस तरह बना नहीं है। अगर मैं उसे कहूंगा कि मैं बहुत उसे हार्डली उसे खींच के उस तरह से करूंगा तो वो मसल टीयर हो जाएगा, मसल में पेन निकल आएगी, ना कि वो उस तरह से वो आपको रिजल्ट देगा। अगर आपको थोड़ा सा फाइबर्स के बारे में पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली आपका काम भी आसान हो जाता है और आप जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट्स भी आने लग पड़ते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर जिम चलाने वाले लोग जो हैं या फिटनेस ट्रेनर जो हैं, अगर उनके अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं हैं तो वो तो ट्रेनी को भी मिसगाइड कर सकते हैं और उसका जिस्म खराब हो सकता है। जी 100% ऐसे ही होता है कि आप देखें आपके हर बंदे के अपने सोशल अपने इर्द गिर्द देखेंगे ना, तो कोई भी जिम जाएगा तो उसकी कोई ना कोई दोस्त, कोई जानने वाला को कोई ना कोई पेन निकल आती है। मैं ये कहता हूं कि आपको कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं कि जो अब मेडिकली बैन होती जा रही हैं, उन एक्सरसाइजेस से आप अपने आप को बचें और प्रॉपर एक दफा जितने आप पैसे लगा के जिम जा रहे हैं, अपना टाइम निकाल के जा रहे हैं, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के जा रहे हैं और अगर आप रिजल्ट नहीं पा रहे तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। लोग साल हर साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनकी बॉडी में चेंज नहीं आता और चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है। आप बिजनेस पे जा रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, अपना बिजनेस के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कहीं ना कोई लूप होल है। आप जिम जा रहे हैं, अपनी डाइट को भी अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी समझ के मुताबिक से एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनर के गाइडेंस में ट्रेनिंग करें, जिससे आपको इंजरी, जिससे आपका टाइम, जिससे आपको प्रॉपर केयर मिल जाएगी और आपके रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएंगे। ऐसे हो नहीं सकता कि आप एक्सरसाइज करें और उसके रिजल्ट्स ना आए, ऐसे नहीं होता। और कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्या उसे कह सकते हैं कि टिपिकल एक्सरसाइजेस, वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस व्हाट इज कॉल्ड, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस में हम लेके अपनी सारी लाइफ को उसी एक्सरसाइज में गुजारते हैं। अब बॉडी को चेंज देने के लिए थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज को चेंज चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज को चेंज करें ताकि बॉडी को फील अलग मिले तो वो रिजल्ट दे। वो टिपिकल टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करके बॉडी लॉक हो जाती है, वहां पे प्रॉपरली रिजल्ट नहीं आते। तो इसलिए थोड़ा सा समझदारी से, प्रॉपर गाइडेंस से एक्सरसाइज करें और रिजल्ट लें। अब मुझे जी बताएं कि आपने चूंकि एक लंबा अरसा बीमारी का गुजारा और उसके बाद अब आपने जिम प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो क्या फीलिंग है आपकी? क्या आप फील करते हैं कि अब आप ज़िंदगी में वापस आ गए? फीलिंग्स ऐसी हैं कि शायद उसको ना एक्सप्लेन कर ना सके। मैंने आपको बताया मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थी, सांस फूल जाता था, ज़्यादा वॉक नहीं कर सकता था, सांस फूल जाता था, वेट में उठा नहीं सकता था, कहीं आना जाना मेरा महाल था, बहुत कपड़े शपड़े हर चीज़ जो मेरी एक, जो मैंने अपने आप को जो डिस्ट्रक्शन जो लाइफ का है ना, वो मैंने फेज अपना गुजार चुका हूँ। उसके बाद जब से मैंने अपने आप को थोड़ा सा केयर किया, अपने आप को मैं थोड़ा सा हार्डशिप की तरफ लेकर आया, वो मेडिसिन ख़त्म की, फिर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज किया। जिम असल में ना मेरा एक अब लाइफ स्टाइल है, मैं इसको स्किप कर नहीं सकता। मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ जिम करता हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाता हूँ, तकरीबन 6-7 किलोमीटर मैं वॉक भी कर रहा हूँ। शाम को फिर मैं हर स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टेबल टेनिस है वो खेलते हैं। जिम का अपना 2 घंटे का टाइम जो है उसमें वो देना ही देना है। अब अल्लाह का शुक्र है, मुझे सुबह 7 से 5 बजे मैं उठता हूँ, रात 11-12 बजे मैं सोता हूँ। पूरे दिन में मुझे कोई ना थकावट फील होती है, ना मुझे कोई लेथार्जिक फील होती है, फीलिंग आती है, ना कोई ऐसी कि जी बॉडी ड्रेन हो रही है, कुछ हो रही है। आपकी बिल्कुल एक लाइफ चेंज हो जाती है उससे। मैंने कोई स्टीरॉइड यूज़ नहीं किए, मैं कोई आर्टिफिशियल फूड सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं लेता, ये सख्त खिलाफ हैं इन चीज़ों के, ना हमें कभी करने देते हैं। बड़े लोगों ने मुझे मशवरे दिए कि ये फ़लाँ चीज़ ले लो, तुम्हारा वेट एकदम कम हो जाएगा, फ़लाँ चीज़ ले लो। तो मैंने उनसे कहा कि जी आहिस्ता आहिस्ता करूँगा, खुद से करूँगा, अपने विल पावर पे करूँगा, और अल्लाह का शुक्र है नीयत अच्छी है, ट्रेनर अच्छे हैं, बाय द टाइम आई एम गेटिंग माई रिजल्ट। अच्छा शायद बट साहब, जैसे कि इन्होंने अभी स्टेरॉइड्स का तज़किरा किया, जब हम जिम्स में जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े जार्स रखे होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। तो मोस्टली जो जिम ट्रेनर्स हैं वो जब आपको जिम की ट्रेनिंग देते हैं
تو وہ ساتھ آپ کو فوڈ سپلیمنٹس بھی گائیڈ کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ وہ جو فوڈ سپلیمنٹس ہیں کیا وہ سب کے سب اسٹیرائڈس ہیں ان میں، یا کچھ ایسے ہیں جو ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں؟ اس کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. اور کیا ہر فرد، ایوری کامن پرسن جو بھی جم میں جا رہا ہے، کیا وہ یہ جو فوڈ سپلیمنٹس ہیں وہ یوز کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اسٹیرائڈس اور فوڈ سپلیمنٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسٹیرائڈس اٹس اے لائف سیونگ ڈرگس جو کسی اور پرپز کے لیے. لائف سیونگ ڈرگ سے مراد یہ کہ اگر کسی کو کوئی ایسی جس کی لائف تھریٹننگ میں ہے، اس کو وہ آرٹیفیشل اسٹیرائڈس دے کے تو وہ تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کی باڈی کو اس سرکل سے نکالنے کے لیے. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ یہ کتنے قسم کے اسٹیرائڈس ہیں اور کیا کیا ان کے بینیفٹس اور سارے نقصانات ہیں. یہ ایک بہت لمبا اور بڑا واسٹ ایک سبجیکٹ ہے جس کو اگر آپ چھیڑیں گے تو پھر بڑی دور تک بات چلی جائے گی. اتنا سا صرف سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسٹیرائڈس ہر کسی کے لیے ہارمفل ہیں، انسٹیڈ کہ جو خدا نہ خواستہ کسی ایسی سچویشن میں ہے کہ جس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہم نے ان چیزوں کو اپنی مسلز گین کرنے کے لیے، ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیے جو کہ انتہائی بہت ہارمفل ہے. اور پاکستان میں ایسے بہت کم لوگ ہیں کہ جو ان اسٹیرائڈز کو فلٹر کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے، اسٹیرائڈز کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو 1% 2% لوگ جو سٹیج کے اوپر جانا چاہتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کمپلسری ہے. بلکہ کچھ جمز کے اندر تو ہماری تو بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں آتے ہیں تو وہ بلکہ اس سے ایک ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک گجرانوالا سے ایک میرے ریفرنس سے ایک بہت نہ ایک پروفیشنل ایتھلیٹ باڈی بلڈنگ کے میرے پاس آئے. انہوں نے کہا بٹ صاحب میں تو کو ٹریننگ کرنی. میں کہا جی میں کوشش کرتا ہوں. انہوں نے رکھ کے میرے سامنے کچھ پیسے رکھے اور مجھے انہوں نے کہا جی کہ بٹ صاحب میں کرنا ہے 3 مہینے بعد میرا کمپٹیشن ہے تو میں وہ واسطے ایکسرسائز کرنی. میں کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں تسی میں کوئی پوچھے ہی نہیں کہ میں کی یوز کر رہے ہیں تے کنا یوز کر رہے ہیں. میں کہا کی مطلب؟ میں کہا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ جس ریفرنس سے میرے پاس آئے انہوں نے بتایا نہیں آپ کو کہ میں اسٹف وغیرہ یوز نہیں کرواتا. انہوں نے کہا نہیں بٹ صاحب یہ تو بہت ضروری ہے، یہ بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. تسی سنو تو صحیح. اب 1-2 چیزوں کے اس نے نام لیے اور وہ اتنے ہارمفل تھے. وہ گھوڑوں کو اور بھینسوں کو لگانے والے کچھ انجیکشنز تھے کہ جو ان کو ویک میں 1 cc انجیکشن لگتا ہے. وہ کہتا ہے بٹ صاحب میں 10 cc انجیکشن ڈیلی لے رہے ہیں تو میرا ارادہ سی کہ تسی جاؤ گے تسی کہنا کہ 15 cc کر دے تو میں وہ واسطے نے انتظام کیتا ہے. میں کہ یار ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، یہ بیگ آپ کا کون سا ہے؟ یہ پلیز آپ یہ نا باہر آئے. کہتا کیوں ہے؟ میں کہ آپ پلیز نا یہاں سے جائیں. کہتا کیوں بٹ صاحب میں اور پیسے؟ میں کہ میری بات سنیں، آپ پلیز جائیں. کہتا ہے کیوں؟ میں کہ یار اگر تم بیٹھے بیٹھے تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تو تمہارا ایڈریس بھی نہیں جانتا نہ میں تو کسی میں تمہیں کہاں بھیجوں گا. اور نہیں بٹ صاحب ہوتے تو بہت سارے لوگ 20 cc انج لے رہے. مطلب یہ کہ کانسیپٹ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا ہارمفل ہے اور یہ کیا نقصانات دے سکتا ہے آپ کو. تو پھر اس کو آپ یوز کرنے کے لیے تو آپ نے اس کو 15 cc کا مطلب جسٹ 15 روپیز آپ اس کو 15 روپے سمجھیں گے کہ بھائی یہ 15 روپے میں نے خرچ کرنے. لیکن وہ 15 cc نہیں ہے، وہ آپ کی لائف کے لیے ایک وہ ڈیمیجز ہیں جو آپ دوبارہ گین کر ہی نہیں سکتے. کڈنیز اڑ جائیں گی، آپ کا ہارٹ فیلئر ہو جائے گا آپ کی. مطلب اب ایک مہران گاڑی ہے اس کے اندر آپ جیٹ کا انجن رکھ دیں گے تو مہران گاڑی کا کیا بنے گا؟ اس کی تباہی پھر جائے گی، اس کی باڈی کی ہر چیز نکارہ ہو جائے گی. تو ایسے ہی ہماری باڈی بھی ہے، ایسے ہی وہ اسٹیرائڈز بھی ہیں. اب دوسری آ جاتی ہے فوڈ سپلیمنٹ. سب سے پہلے ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ فوڈ سپلیمنٹ کا نام کیا ہے. اٹس اے فوڈ سپلیمنٹ، دس از ناٹ اے پیور فوڈ. جب آپ کی باڈی کی بیسک ریکوائرمنٹ جو آپ کے مسلز کی ہے وہ فوڈ پوری نہیں کر سک رہا تو پھر آپ اس کی جگہ پہ سپلیمنٹ لے لیجئے. اب وہ فوڈ سپلیمنٹ ایک پروٹینز ہیں اور ایک پری ورک آؤٹس ہیں. اب یہ بھی ایک الگ الگ ڈیبیٹ ہے کہ فوڈ پروٹینز کیا ہیں اور پری ورک آؤٹس کیا ہیں.
مطلب یہ ایک الگ ہے. تو اس لیے آپ یہ دس از ناٹ اے پیور فوڈ, دس از اے فوڈ سپلیمنٹ. جب آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ اس لیول کی ہو جائے, جب آپ کی وہ فوڈ پورا نہ کر پائے, دین گو فار سپلیمنٹ. اس لیے بریک لیتے ہیں. جی پلیز. ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ابوذر یہ بتائیے کہ پراپر ورک آؤٹ کر کے باڈی کو شیپ اپ ہونے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ دیکھیے ابھی تو میں ان پروسیس ہوں. میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ میری باڈی جو ہے نا وہ شیپ اپ ہو گئی. میں اپنے آپ کو, کیونکہ میں کوئی آرٹیفیشل چیزیں نہیں لے رہا, تو آئی کین ناٹ گیو اسپیسیفک ٹائم. مجھے بس اتنا ہے کہ میں جو فیز گزار کے آ چکا ہوں نا, میں واپس اس میں نہیں جا رہا. میں ڈے بائی ڈے ود دا پیسج آف ٹائم آئی ایم گیٹنگ پازیٹیو ریزلٹ. اس لیے اس کے اندر نا میں شارٹ کٹس کے اوپر نہیں جاتا. یہ جو بھی آپ نے بات کی تھی نا کہ یہ سارے اسٹیرائڈز وغیرہ, دیز آر آل شارٹ کٹس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 6 مہینے میں تیار کر دیں گے, آپ کو 8 مہینے میں تیار کر دیں گے. میں اس طرف جاتا ہی نہیں. دیٹ از ناٹ مائی لائف, دیٹ از ناٹ مائی کنسرن. میرا صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنی ول پاور کے اوپر لے کر آنا, چاہے 6 مہینے لگیں, چاہے 6 سال لگیں, چاہے 6 دن لگیں. میں نے اپنی بغیر کسی اسٹیرائڈ کے, بغیر کسی سپلیمنٹ کے, اپنی نیچرل ڈائٹ کے اوپر, اپنے فزیکل ورک آؤٹ کے اوپر اپنے آپ کو شیپ اپ لے کر آنا ہے. اچھا یہ بتائیے بٹ صاحب کہ انہوں نے جیسے بتایا کہ نیچرل وے میں نے اپنے آپ کو ریکمپوز کرنا ہے. جی تو یہ بتائیں کہ اس کا جو ہماری تھاٹس ہیں, جو ہماری سوچ ہے, اور ہماری جو برین کے سوچنے کا ایک انداز ہے, کیا یہ ایکسرسائز اس پہ بھی افیکٹ کرتی ہے؟ یعنی آپ کو نیگیٹو ایموشن سے نکال کے پازیٹیوٹی کی طرف لاتی ہے؟ سر 100%. آپ جس وقت ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی بلڈ کی سرکولیشن تیز ہوتی ہے. جب بلڈ کی سرکولیشن تیز ہوتی ہے تو آپ کی باڈی سے انڈورفنس نکلتے ہیں. جب انڈورفنس نکلتے ہیں تو وہ آپ کو ایک خوش کرنے والے ایک انزائمز, ایک باڈی کو ایسا ہی چیز دیتی ہے جس سے آپ کو پلیئر فیل ہوتا ہے. تو اس لیے جس وقت آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کا ڈپریشن, آپ کا سٹریس, آپ کا ورک لوڈ, لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم یہ سارا دن یہ کرتے ہیں, ہم تھک اتنا جاتے ہیں کہ ہم جم نہیں آ سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ جتنا بھی تھک جائیں, جس وقت آپ جم آئیں گے آپ اگلا کام کرنے کے لیے پھر فریش ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جم جا کے تھکیں گے, حالانکہ وہ آپ کے کام کو جو تھکاوٹ ہے اس کو نکالنے کا ایک سورس ہے. آپ جم جائیے, اپنی لائف سٹائل کے اندر اس کو لائف سٹائل بنانے کی کوشش کریں. جس وقت آپ اس کو مجبوری بنانے کی کوشش کریں گے, یہ 2 دن 4 دن, مہینہ 10 دن, 2 مہینے بعد یہ آٹومیٹکلی آپ کی لائف سے نکل جائے گا. یہ ایک لائف سٹائل ہے. آپ 24 آورز اپنی باڈی سے کام لے رہے ہیں, آپ میں آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں, برین استعمال ہو رہا ہے, ہارٹ, ہر چیز آپ کی باڈی کے لیونگ آرگنز استعمال ہو رہے ہیں. آپ اس کو ریپیئر کرنے کے لیے کب ٹائم دے رہے ہیں؟ آپ اس کو ریپیئرنگ کس وقت کرتے ہیں؟ جو نیچر کر رہی ہے, آپ جب سوتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر سے امیون سسٹم آپ کا ریپیئرنگ کرتا ہے. تو آپ فزیکل ایکٹیویٹی جس وقت کریں گے تو بھی آپ کی باڈی کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دے رہا تھا کہ یہ ہماری ایک فریش فنگر ہے, بالکل مطلب ہیلدی فنگر ہے الحمدللہ. آپ اس کو تھوڑی سی دھاگے سے یا کسی چیز سے اچھی طرح ٹائی اپ کر دیں, تھوڑی دیر بعد یہ آپ کو فنگر بلو لگے گی. اب اس کے بعد بلو ہو گئی, وہاں پہ بلڈ کی سرکولیشن ہم نے روک دی. اب بلڈ کی سرکولیشن روک دی, اس کو ٹک آف کر دیں, آپ اس کو کاٹ دیں, تھوڑی دیر بعد آپ کو اس کی فیل آنی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی روٹین ورک ہے, جو آپ نے آفس جانا ہے, کچھ یہ کام کرنے, اس سے آپ کی باڈی ایک سسٹم ایک ڈیولپ کر لیتی ہے کہ آپ کی باڈی نے اتنا ہارٹ ریٹ جانا, اور یہ نارمل آپ کے لیے یہ ساری چیزیں. تو جس وقت آپ جم جاتے ہیں تو آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے, آپ کی فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے, آپ کی باڈی کے اندر اس باڈی پارٹ میں بھی بلڈ کی سرکولیشن جاتی ہے جہاں پہ عموماً نہیں جا رہی ہوتی. تو جہاں پہ آپ کی بلڈ کی سرکولیشن نہیں جا رہی, دیٹ مینس کہ وہ حصے آہستہ آہستہ وہاں سے وینز جو ہیں وہ نیرو ہوتی جائیں گی,
اور جب نیرو ہوتی جائیں گی وہاں پہ سرکولیشن آف بلڈ نہیں جائے گی, اس کے بعد آپ کی باڈی پہ وہ وہاں پہ افیکٹ کرنا ختم ہو جائے گا اور باڈی آٹومیٹکلی آپ کو نقصان دینا شروع ہو جائے گی. اس لیے فزیکل ایکٹیویٹی کریں, آپ کا فیس اچھا رہے گا, آپ کی ایج اچھی رہے گی, آپ کا چڑچڑا پن, آپ کی ہر چیز ٹھیک رہے گی. اور پراپر ڈائٹنگ نہیں کرنی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں پہ تو ہے ہی نہیں نا, ایکسٹریم لیول ہے, یا تو کوئی بہت پتلا ہے تو اس نے جم کرنا ہے, تو یا بہت کوئی موٹا ہے تو اس نے جم کرنا ہے. اپنے لائف سٹائل کو ہم بہتر کرنے کے لیے تو جم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یا پھر جس نے کمپٹیشن کرنا ہے اس نے جم آنا ہے. ہمیں ہر انسان کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے. ہمیں ہر صورت میں اپنی باڈی کے ایک ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی, میں جم سے ہوں میں آپ کو کہوں کہ جم کریں, ایسا نہیں ہے. کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی جو آپ کو پسند ہے, کرکٹ کھیلنا پسند ہے کرکٹ کھیلیں, اسکواش پسند ہے اسکواش کھیلیں, لانگ ٹینس پسند ہے لانگ ٹینس کھیلیں. کوئی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی کریں جس سے آپ کی بلڈ کی سرکولیشن اچھی ہو اور آپ کی باڈی کے انزائمز اچھے نکلیں اور آپ کی باڈی سے انڈورفنز نکلیں جو آپ کو فریش رکھیں. اچھا یہ بتائیں کہ جتنے مسلز آپ نے ڈیولپ کیے ہیں, کیا جم جانے والے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے باڈی شیپ اپ کرے؟ نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مسلز ایسے ہوں, میں اس کے لیے ایک خاص گول کی مد نظر رکھ کے اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں. اور سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہر کسی کو پستی ہے. 40 کے بعد ہر سال 6% آف باڈی مسلز نے کم ہونا ہے, یہ نیچر کہہ رہی ہے. جیسے جیسے آپ اوپر کی طرف ایج بڑھتی جائے گی آپ کی باڈی سے ہر سال 6% آپ کا مسل سائز گرے گا. تو اگر آپ جم جا کے ایکٹیویٹی کرتے ہیں, فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں, اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھتے ہیں, تو آپ مسلز کو گین کر رہے ہیں. اس نے تو ڈاؤن آنا ہی آنا ہے. اگر آپ اس کو ایکسرسائز کر کے اس کو مینٹین رکھ لیتے ہیں, اس کو اور بڑھاتے ہیں, تو جتنے مسلز آپ کے پاس ہوں گے وہ کم ہوتے ہوتے ٹائم لے گا, اور ٹائم آپ کی لائف کا اور اچھا ہے گزر جائے گا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑھاپا ہے اس میں اگر آپ نے پہلے سے مسلز ڈیولپ کر لیے ہوئے ہیں تو آپ کا آخری وقت تھوڑا بہتر گزر جائے گا. سر آخری وقت تو پتہ ہی نہیں کس کا کس وقت ہے. آپ نے صرف اپنی لائف کو جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ایج رکھی ہے, آپ کا ٹائم رکھا, اس کو ہیلدی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. مجھے نہیں پتا کہ میں 80 ایئرز کا آؤں گا 90 کا آؤں گا, یا مجھے ابھی باہر نکلتے ہی کچھ ہو جائے گا. لیکن آپ کی ایفرٹس, آپ اپنا بزنس اگر ڈیولپ کر رہے ہو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے اس سے کتنی دیر کتنا پروفٹ آپ نے لینا ہے. آپ نے تو اپنی ایفرٹس کرنی ہے. اب وہ آپ کو پراپرلی ود دا پیسج آف ٹائم وہ گروم بھی کرے گا, نیچے بھی ڈاؤن فال میں بھی جائے گا. اس لیے دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے بیماری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نا, کسی وقت بھی کسی کو بھی بیماری یا کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. تو آپ کے پاس کچھ ریزروز ہوں گے تو آپ اس سے فائٹ کریں گے. تھوڑی سی بیماری آتی ہے تو آپ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ میرے بہت سارے کلائنٹس ہیں جو ماشاءاللہ ویل آف ہیں, بہت سارے ماشاءاللہ ان کے پاس سب کچھ ہے, ہیلتھ نہیں ہے. ہم اپنی ساری عمر ایفرٹ کر دیتے ہیں ویلتھ کو کمانے میں, اور جس وقت اگر تھوڑی بہت کوئی ویلتھ ہمارے پاس کو جمع ہو جاتی ہے, آج کل کے ماحول میں تو بڑا مشکل ہے ویلتھ کو کمانا, خیر جو تھوڑی بہت ویلتھ اگر آ جاتی ہے تو آپ اینڈ میں جب دیکھتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ نہیں ہے تو آپ وہ ساری ویلتھ اٹھا کے اپنی ہیلتھ کو دوبارہ لانے میں لگا دیتے ہیں. تو سٹارٹ بھی ہیلتھ زیرو, اینڈ بھی ہیلتھ زیرو, اور آپ کا جتنا بھی ٹائم تھا وہ سب سٹرگل کا ٹائم تھا اور پھر کچھ بھی نہیں. اور اینڈ پہ ہم میڈیسنز کے تھرو ریکور ہونے کی کوشش سر کرتے ہیں. میڈیسنز تو ریکوری نہیں دے سکتے نا, میڈیسنز تو نہیں ریکور دیتے. اگر میڈیسنز ریکوری دیتے ہوتے تو کوئی بھی یہاں پہ آپ کو انہیلدی نہ نظر آتا, ہر کوئی صحت مند ہوتا. کیونکہ آپ نے جانا ہے بغیر, اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ اس شاپ سے مجھے ہیلتھ ملنی ہے تو آپ کسی سے چوری کریں گے, کہیں سے بھی ادھار لیں گے, آپ جائیں گے وہاں سے وہ پروڈکٹ لیں گے اور اس کو کھا کے کہیں گے کہ یار میرے پہ ہیلتھ ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی خدا ہوتا تو آپ اس سے کیا مانگتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑا خوبصورت سوال تم نے, کہ میرا اگر کوئی خدا ہوتا تو میں اس سے صحت مانگتا. اور ہمارے پاس سب سے زیادہ اگنور ہی صحت ہو رہی ہے. ہمارا کھانا, ہمارا لائف سٹائل, ہمارے جتنا بھی دودھ دیکھ لیں آپ, ہماری چکن دیکھ لیں, ہماری ویجیٹیبلز دیکھ لیں, مطلب خواہ یہ کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ بھی کوئی ایک ایسی چیز بتا دے کہ جو پیور ہے تو آپ خود سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ یار پیور کون سی چیز ہے.
کچھ بھی پیور نہیں ہے تو پھر کیا کریں. میں اپنے کافی ٹرینرز کو بھی یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ سونے کا نوالا کھائیں, مثال دے رہا ہوں, اور وہ آپ کی باڈی میں رک جائے, آپ کی باڈی سے فلش آؤٹ نہ ہو, تو وہ آپ کو زہر کی طرح لگے گا. آپ سوکھی روٹی کھائیں جو آپ کو اویلیبل ہے, جو اللہ کی نعمتیں آپ کو اویلیبل ہے, وہ کھا کے اس کو برن آؤٹ کر دیں, وہ آپ کو سونے کی طرح لگے گا. ہم صرف اور صرف کھانے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور اس کو نکالنے میں ہمیں ایکسرسائز کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں عجیب سا فیل ہوتا ہے. آپ جب ایفرٹ کریں گے تو آپ کے پاس ہیلتھ آئے گی. جب آپ نے ایفرٹ ہی نہیں کرنی تو یہ ایسے نہیں ہے کہ جو آپ کو ہی مل جائے, یہ آسان کام نہیں. میں نے اس میں دو چیزیں ایڈ کروں آپ کو, میں بتاؤں. آج سے 6-7 سال پہلے نا میرے پاس ہیلتھ نہیں تھی, میں ڈفرینٹ تھا. میں نے اپنے آپ کو چینج کیا, اب اللہ کا شکر ہے. میں نے اپنے آپ کو ہارڈ شفٹس کی عادت ڈالی. صبح 7 بجے آفس, وہاں سے 1:30 بجے 2 بجے گھر, 2:30 بجے جم, وہاں سے 5 بجے واپس گھر, 5:30 بجے پھر فیملی کے کام, پھر اکثر رات کو ہمارے میچز ہو رہے ہوتے ہیں, کرکٹ بھی کھیلنی. یعنی ہم اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں. اس چیز کو ہم نے مجبوری نہیں بنایا, اس چیز کو ہم نے اپنے اوپر حاوی نہیں کیا کہ نہیں جی یہ نہیں ہوگا, یہ ہو جائے گا, یہ نہیں کر سکیں گا. ہم جو کام کرتے ہیں ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں. ایک وہ بھی دن تھا جب میں نے 250 ڈبہ ٹائل سے, کیونکہ میرا تھوڑا کنسٹرکشن کا بھی ہے, لیبر چھٹی پہ تھی, سنڈے کو ہماری ٹائلز آ گئی, تو 250 ڈبہ میں نے اکیلے نے ڈرائیور کے ساتھ مل کے ان لوڈ کرایا. وہ مجھے ٹرک سے پکڑاتا رہتا, میں اس کو اٹھا کے رکھتا رہتا. مجھے شرم نہیں آئی, مجھے فخر فیل ہوا کہ یار جب میں ایک چیز اٹھا نہیں سکتا تھا تو میں 80 کلو کے ایک ڈبہ 250 ڈبہ میں نے اٹھا کے اندر اپنے ویئر ہاؤس میں رکھا. تو وہ بھی بندہ مجھے یہ کہتا کہ سر آج آپ کی جم جو ہے نا وہ ادھر ہی ہو گئی ہے ٹائل اٹھا کے. تو یہ اس چیز کو انجوائے کریں, ہر چیز کو انجوائے کریں. آپ مجبوری مت بنائیں, مجبوری بنا لی تو آپ کبھی کوئی پازیٹیو چیز گین کر ہی نہیں سکتے ہیں. اچھا مجھے ایک سچویشن اور بتائیں کہ سپوز 2 اور 3 ویکس کے لیے آپ نہیں جاتے جم یا آپ ورک آؤٹ نہیں کرتے, تو پھر کیا فیلنگ آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے اس طرح؟ بہت عجیب و غریب فیلنگ ہوتی ہے. بریک ویسے آتی ہے کبھی عید بقرعید پہ یا کوئی اور کسی آ جاتی ہے, کبھی فلو ہو جائے تو اس میں ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ مت کریں, 2-3 دن کا گیپ آ جاتا ہے. ابھی میرا رمضان تو پورا ہی میرا گیپ آ گیا نا, تو اس کے اندر بس یہ فیلنگ ہوتی ہے پتہ نہیں اب جائیں گے, ویٹ اٹھا پائیں گے نہیں اٹھا پائیں گے, کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. 2 دن بھی اتنی ہمیں اصل میں اس کو ہم نے اتنا اڈاپٹ کر لیا اپنے اندر, اتنا ہم اس کو بسا لیا کہ ہم 2 دن بھی اگر جم نہ کریں تو فیلنگ بہت عجیب سی ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب کھانا نہیں کھاتے تو بھوک لگتی ہے, تو جم بھی لگتا ہے آپ کہ جاتے جا تو کے فیل کچھ نہ ویٹ ٹریننگ کریں, کچھ کریں. ابھی میرا کراچی کا ایک وزٹ ہے تقریباً کوئی 20-22 دن کا, تو میں نے ابھی سے وہاں پہ جو نیئرسٹ جم ہے وہاں پہ میں نے کہہ دی کہ یار میں آؤں گا, تو میں نے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ادھر ورک آؤٹ کرنا تاکہ بیچ میں وہ گیپ نہ آئے. تو اس لیے اس کو ہم اڈاپٹ کر لیا اپنا, اٹ از پارٹ آف آر لائف ناؤ. جو ہمارا 2 بجے سے 5-5:30 بجے تک کا جو ٹائم ہے نا, دس از اونلی فار آر جم. اس کے علاوہ ہمارا یہ کوئی ٹائم نہیں ہے, یعنی ایک مستقل لائف اسٹائل بن گئی. یس الحمدللہ. اچھا شاید بٹ صاحب آپ چونکہ فزیو تھراپسٹ بھی ہیں, تو یہ بتائیے کہ کچھ جو بیماریاں ہیں ان کی ریکوری جو ہے, وہاں سے جو ریکوری ہے وہ تھرو ایکسرسائز پاسبل ہے؟ سر میں کہہ رہا ہوں یو جسٹ نیمڈ اٹ. ہر چیز کا علاج, پتہ نہیں میرا کانسیپٹ بن چکا ہے, ہر چیز کا علاج آپ جم ایکسرسائز فزیکل ایکٹیویٹی سے کر سکتے ہیں. میں ہاسپٹل میں فزیکل تھراپسٹ بھی ہوں, میں سرجمنٹ ہاسپٹل میں وہاں پہ پریکٹس کرتا تھا. تو میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ویل چیئر پہ آتے تھے, جو چل نہیں پاتے تھے, جن کی جوائنٹس جو ہیں وہ چینج ہوئے تھے. ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ بھئی یہ اگر اپنے لائف میں تھوڑا بہت اٹھ بیٹھ جائیں اور تھوڑی سی فزیکل موومنٹ کر لے تو بھی کافی ہے. میں تھوڑا سا اس وقت تھوڑا سا ویسے ہی تھوڑا سا موٹیویٹ کرتا ہوں انسان کو کہ ہر وقت آپ کر سکتے ہیں. میں نے ان کو رننگ کروا دی, میں وہ اپنی واک پہ آ گئے, ویل چیئر چھوٹ گئی, واکر چھوٹ گئی. تو وہ سب آج تک دعائیں دیتے ہیں, یاد کرتے ہیں, اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. تو آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو, آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کسی کا بازو نہیں ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, وہ ایکسرسائز کر کے انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. انہوں نے اس چیز کو پازیٹیولی لے کے اپنی ہیلتھ کے اوپر توجہ کیا اور وہ فزیکل ایکٹیویٹی کر کے اپنے آپ کو باقی نارمل لوگوں سے زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو اس لیے یہ اگر کہیں کہ میں آپ کی ہیلنگ ہی اسی صورت میں ہوگی جب آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے. آپ
प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, प्रॉपर ट्रेनर के पास जाइए, उससे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए और उससे एक प्रॉपर एक प्लान लेके उसके ऊपर वर्किंग करें और 100% रिजल्ट्स हैं। ये कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हैं कि आपने गलत एक्सरसाइज की, गलत वेट उठा लिया, तो उसका जैसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप चलें तो आपके जिस्म को फ़ायदा हो रहा है, तो गलत एक्सरसाइज करने से या गलत तरीके से वेट उठाने से क्या उसका नुकसान भी हो सकता है? 100% सर, ये ऐसे नहीं है। आप एक प्लेट अगर 5 kg की प्लेट है उसको लेके उंगली पे ऐसे करके मारेंगे तो वो तो डेफिनेट उसका फ्रैक्चर ही होगा, टूटेगी। तो इसी तरह अगर आप रॉन्ग एंगल के अंदर जाके एक्सरसाइज करते हैं तो वो इंजरी तो होनी नॉर्मल सी बात है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ नहीं, अब ये हमारा हाथ आगे जाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है, अब ये पीछे जाने के लिए नहीं बना है। एक हाथ सही में कुछ खास जिम्नास्ट वाले या कुछ ऐसे जो उसकी मूवमेंट खास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से कर लेते हैं, लेकिन हमने इसको समझना है कि इस एक्सरसाइज को यहाँ पे अगर कोई आपको एक्सरसाइज करते हुए पेन निकल रही है और आपके जॉइंट्स को फील हो रहा है कि ये आपके जॉइंट्स को तकलीफ दे रहा है, तो वो आपको हेल्थ को बेहतर करने के लिए, आपके मसल्स को ठीक करने के लिए कैसे ठीक हो सकता है? ये आपको प्रॉपर ट्रेनर आपको बताएगा कि ये इस तरह है। अब ये कोई एजुकेशन भी ना होने की वजह से कुछ ट्रेनर भी हमारे जो है वो भी थोड़ा सा मिसगाइड कर देते हैं, क्योंकि वही टिपिकल टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस, अब उनको करने का तरीका अगर ठीक कर लेंगे तो इंजरी से ट्रेनिंग भी बच जाएगा और आपका जो फर्ज है वो भी पूरा हो जाएगा कि भाई आपने किसी को, मतलब ये गाइडेंस है ना, मतलब आपको एक सदका जारिया भी है। अगर आप किसी को सही गाइडेंस दे रहे हैं, उसकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आपकी वजह से नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि आप ये एक दुआएं भी ले रहे हैं साथ साथ। अच्छा, कभी कभार हम ये सुनते हैं कि मसल पुल हो गया, जो मसल पुल होना क्या है? मसल पुल होने की 2-3 रीजंस हैं। एक्सरसाइज करते हुए अगर मसल पुल हो जाए, उसकी एक रीजन जो है वो डिहाइड्रेशन, पानी। हम अक्सर पानी को बहुत इग्नोर करते हैं, मतलब पानी का इंटेक बहुत कम होता है। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी से वाटर ड्रेन हो रहा होता है, तो जिसको वाटर ड्रेन होता है तो आपका मसल कोई ना ऐसे करके वो टी होके वो स्पेज़म में आ जाता है, वो इस तरह जो आपको बता रहे। दूसरी उसकी रीजन होती है पोटाशियम। पोटाशियम की कमी की वजह से भी मसल्स में क्रैम आ जाता है। तो ये 2 चीजें अगर आप प्रॉपरली उसको करें, अब पोटाशियम जो है वो बड़ा इजीली अवेलेबल है बनाना के अंदर, फिग्स के अंदर और डेट्स के अंदर, जिससे आप इजी सोर्स में आप उसको ले सकते हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे मसल पुल होने का मतलब वो समझते हैं कि शायद एक्सरसाइज ओवरडू हो गई है। उसके पीछे रीजन जो है ये वाटर का डिहाइड्रेशन और ये पोटाशियम की कमी की वजह से। जी अबू ज़र, आप कुछ एडअप करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ना शाहिद भाई का 2-3 चीज़ें हैं जो हमने इनसे सीखी। ये जो आप अभी बात कर रहे थे ना मसल्स पुल होने की, इंजरी होने की, इनकी 2 बड़ी बेसिक सी रीजन है। एक आपका एंगल सही नहीं है, दूसरा आप दूसरों को दिखाने के लिए वेट ज़्यादा उठा रहे हैं। हमारे ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी अगर मैं लाइट वेट उठाऊंगा तो दूसरे मजाक उड़ाएंगे कि पता नहीं ये जिम इसलिए आता है कि 5 किलो का डंबल या 2.5 किलो का डंबल उठाए। मैंने जब इनको ज्वाइन किया तो मैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि सर मैं पुराने जिम में इतना वेट उठा लेता था, इतना ये कर लेता, तो ही स्टार्टेड लाफिंग। कहने लगे यार तुझे मैं 10 किलो का प्लेट उठाऊंगा, तू अगर 5-6 रैप लगा लेना तो फिर बताऊंगा कि तू वाकई तू जिम करता रहा है। इन्होंने वो रैप एक एक्सरसाइज के थे वो करवाए। पहले तो मैंने सोचा कि मैं कर लूँगा, चौथे रैप के ऊपर मेरी बस हो गई थी और फिर वो इन्होंने हेल्प दे के वो रॉड वापस रखवाई थी। इतना फर्क पड़ता है। इन्होंने पहले दिन कहा था कि यार वेट तो ना, वजन तो गधा भी उठा लेता है अपने से ज्यादा, तो इसलिए वेट के ऊपर मत जाया करो। ही इज द पर्सन जो लाइट वेट के साथ वो एक्सरसाइजेस करवा देते हैं कि आपका बाजू की है तो बाजू सीधा नहीं होना, आपके शोल्डर है तो शोल्डर आपको बख्शेंगे नहीं, आपकी चेस्ट है तो आपको ऐसी की तैसी फेरेंगे लाइट वेट के साथ। हैवी वेट्स का हमारे यहाँ कोई ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी मैंने 100 kg का बेंच प्रेस लगाना ही लगाना है, चाहे 1 रैप लगाऊं। 10 kg का रैप 10 kg से लगाएंगे, शायद 5 भी रैप ना लग सके, डिपेंडिंग ऑन के एंगल और वर्कआउट आप किस तरह कर रहे हैं, आप किस एंगल वो तरीके से लगवा रहे हैं। ये हमने इनसे बहुत सीखी। जहाँ हम पहले 10-20 किलो 25 किलो का डंबल यूज करते थे, इनके साथ शुरू किया हमने वो 5 किलो 7.5 किलो, उससे हमने शुरू किया है बहुत। तो इसलिए हमें ये चीज़ फील नहीं होती। यंग बच्चों को हम यही समझाते हैं। इवन वन ऑफ माई कज़न गॉट इंजर्ड, उसने जोश में आके वो दोस्तों को चैलेंज किया,
उसने रॉड उठा लिया, उसकी वो बैक डिस्क हिल गई थी, तो ही वाज ऑन बेड रेस्ट ऑलमोस्ट फॉर 2 years। वो इतनी सीवियर इंजरी हो गई, इतना बेहतरीन क्रिकेट का प्लेयर था, क्रिकेट आज वो नहीं खेल सकता सिर्फ इसलिए कि उसकी वो एक परमानेंट डॉक्टर ने कहा कि आपकी इंजरी होगी ज़रा सी इसके अंदर। तो ये हमारे यहाँ ना बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए, इवन बच्चे क्या बड़े क्या सबको, ट्रेनर्स जो हमारे यहाँ हैं उनको प्रोफेशनली ट्रेन करना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी ही इस चीज़ की है कि हमारे पास, मैंने शाहिद भाई को ज्वाइन करने से पहले तकरीबन 1.5-2 साल इनको मैंने फॉलो किया फेसबुक के ऊपर। मैं इनका देखता था कि तरीका क्या है इनका एक्सरसाइज कराने का, इज ही द सेम ऑर्डिनरी ट्रेनर कि यार ये कर ले ये कर ले ये कर ले ये कर ले, नहीं, इन्होंने जिस तरह बंदे को लेके चलते हैं, 2 साल मैंने इनको किया, फिर जाके मैंने इनको ज्वाइन किया। जब मैं जिम गया तो मैंने कहा जी मैंने इनके साथ ही ट्रेनिंग करनी है, मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये चीज़ है कि ये हर बच्चे को, हर आने वाले को, हर बॉडी बिल्डर जो बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज जो करना चाहते हैं उसको सीखना चाहिए कि क्या चीज़ किस तरीके से अपने साथ लेके चलनी चाहिए। शायद बेट साहब चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, चलते चलते ये बता दें कि बच्चे या ख़वातीन किस एज से वो एक्सरसाइज वगैरह करनी शुरू कर दें, या अगर वो बॉडी बिल्डिंग करना चाहें या जिम ज्वाइन करना चाहें तो क्या मुनासिब एज है? देखिए, एक तो ये अजीब सा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी कद छोटा रह जाएगा, हमारा हाइट नहीं बढ़ेगी। बहुत अमेरिकन एक सबसे मशहूर स्विमर है, उसकी बुक में अपनी वो लिख रहा है कि मैंने चलने से पहले तैरना सीख लिया था। तो आप ये सोचिए कि चलता किस एज में बच्चा, तो जिस वक्त वो चलने से पहले तैरना अगर सीख लिया तो फिर व्हाट डू यू थिंक कि मैं 25 की एज में, 20 इयर्स की एज में स्विमिंग स्टार्ट करके उसको compete कर दूंगा? ऐसा नहीं है। आपने अपने बच्चों का, बाहर के स्कूल्स में ये होता है कि भी वो स्पोर्ट्स टीचर जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि ये बच्चे बॉडी बिल्डिंग करेंगे, ये बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, ये बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, ये ब्ला ब्ला ब्ला। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि आपने पढ़ना है और पढ़ के शादी करनी है और उसके अलावा उनका कोई नहीं है। अगर कोई स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहता है तो उनके बड़े जो एक मिथ्स वो दिमाग के अंदर सुनी है कि यार ये एज नहीं है, ये एज नहीं है। हर एज में एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो चाहे लेटर एज में हो, चाहे आपकी इनिशियल स्टेज के ऊपर यंग एज में आप करना चाहें, आप कर सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस से एक्सरसाइज करें, खुद ट्राई ना करें। थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अबू ज़र अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मौबिया को इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।